الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واصحابہ الاکرمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال کی طرح پھر اس سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کو منانے کا موقع عنایت فرمایا، اور در حقیقت عشق و محبت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں نہیں آتے تو دنیا در حقیقت میں نامکمل ہوتی تھی، اور اس دنیا کا جو وجود عمل میں لایا گیا، اس دنیا کو رونق بخشی گئی آپ ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الا الافلاک، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میری عزت کی قسم میں اس دنیا کو ہرگز نہیں بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا اللہ کو مقصود ہوا، آپ کو بنانے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، تو آپ کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا میں جو رنگ و بو ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی خوبصورتیاں ہیں، جو کچھ بھی اس کو عدم میں رکھا وجود میں لایا، یہ سارے کارخانہ قدرت میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی وہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے بنائی گئی۔ اس لیے یہ عید حقیقت میں مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس عید کے بعد ہی سب عیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد میں ہمیں انسان کسے کہتے ہیں اس بات کا سبق ملا، انسان کیسے کام کرتے ہیں وہ کام کرنا سرکار نے سکھایا، انسان کس طرح سے جیتے ہیں وہ اس طرح کی زندگی سرکار نے جینا سکھایا۔ تو زندگی کا طریقہ، بندگی کا سلیقہ اور آداب زندگی، حسن معاشرت، حسن اخلاق اور اسوہ حسنہ، یہ سب آقا علیہ السلام نے بتلایا، تبھی تو انسان کو جینا نصیب ہوا۔
ورنہ انسان اس دنیا میں انسانی شکل میں ہو کر بھی ایک جانور کی طرح تھا، نہ اس کے پاس سونے کا ڈھنگ، نہ بیٹھنے کا ڈھنگ، نہ چلنے کا ڈھنگ، نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پانی پینے کا ڈھنگ، نہ اس کے پاس ماں کی عزت، نہ باپ کی عزت، نہ اس کو اپنے رشتہ داروں کا خیال، نہ لحاظ، کسی چیز کی اس کو کوئی بھی تمیز نہیں تھی۔ اس طرح سے انسان تو دنیا میں موجود تھے، مگر ان کے اندر آداب زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زندگی میں آداب کو لانا، اخلاق کو لانا اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے سنوارا جائے، کیسے اس کو گزارا جائے، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بتلائی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر نہ کسی رشتے کی قدر تھی، نہ کسی انسان کو کسی انسان کا لحاظ تھا، اور حالات حقیقت میں آپ کے آنے سے پہلے اتنے بد سے بدتر ہو گئے تھے کہ زمین و آسمان کے ہر حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آوازیں بلند ہوتی تھی کہ اے اللہ، کوئی ہدایت یافتہ بندے کو ہمارے لیے روانہ فرما تاکہ وہ ہماری زندگی کو سنوار سکے۔ مظلوموں کی آواز، ظالموں کا شور، ظالموں کا ظلم اور ان کی انتہا پسندی، یہ سب اپنا سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ ہر بندہ اپنے کو خدا مانتا تھا، خدا کہتا تھا، جس کی طاقت تھی اسی کا راج تھا۔ وہاں کسی کی کوئی عزت، کسی کا کوئی لحاظ، کسی مظلوم کے درد کی آواز سننے والا نہ تھا۔ پوری دنیا میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ اور جب دنیا پوری طریقے سے دنیا کی ہر شے اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگی تو ہر شے کی آواز اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوئی۔ چرند بھی بولے، پرند بھی بولے، جانور بھی بولے، مویشی بھی بولے، درخت بھی بولے، پانی کے دھارے بھی بولے، سمندروں کی روانیاں بولی، اور ساری کائنات کے ذرے ذرے سے آواز اٹھی کہ اے اللہ، اب کسی کا انتظام فرما، ایسے شخص کا انتظام فرما جو مہدی من اللہ ہو، جو ہدایت یافتہ ہو، جس کو دیکھتے ہی اس پر ہمارا دل آ جائے، جس کی بات سے ہماری روح بھی اس کے پاس تعظیم کے لیے جھک جائے اور ہمارا جسم بھی اس کی تابعداری میں لگ جائے۔ ایسی ہستی کو روانہ فرما جب کائنات کے ہر شے سے، کائنات کے ہر ذرے سے یہ آواز بارگاہ الہی میں پہنچی تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا۔ مالک کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کے خزانے سے نکال کر اس دنیا عالم میں ہم گنہگاروں کی رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آپ کو بھیجنے کا ارادہ ہوا۔ جب ارادہ ہوا، اس رات کا نام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں رات، 12ویں کی صبح صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا عالم میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو آپ کے آنے سے پہلے حالات بہت بدتر ہو گئے تھے۔ انسانوں کے بیچ میں ایک زندگی تھی تو کیسی تھی؟ صبح میں کسی عورت نے کسی مرد کو پسند کر لیا، اس کی پسند ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ مرد اس عورت کے ساتھ زندگی کر سکتا۔ پھر شام میں مرد نے کسی دوسری عورت کو پسند کر لیا، وہ دوسری عورت کے پاس چلے جائے، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ تو لباس بدلنے میں آدمی کو دیر لگتی، وہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بدلنے میں لوگ دیر نہیں لگتی تھی۔ اس طرح کی حیوان زندگی لوگ جیا کرتے تھے، جیسے جنگلوں میں جانور جیتے ہیں، وہ زندگی کا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، ویسی زندگی آدم کی اولاد کی تھی۔ جبکہ اس نسل آدم کی رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مسلسل بھیجتا رہا۔ اتنے نبی، اتنے رسول، اتنے پیغمبر آنے کے بعد بھی انسانیت کھو چکا تھا، مطلق جاہل بن گیا تھا۔ تو ان کے اندر کی اس حیوانیت کو، ان کے اندر کی درندگی کو نکال کر انہیں یہ دیکھنے میں
انسان نما حیوانوں کو دیکھنے میں انسان لگتے ہیں مگر ان کی پوری چالیں حیوانوں کی جیسی ہے. جیسے کتے کے پاس کھانے کو کوئی چیز مل گئی, کتا اس کو کھا رہا ہے, کتا کھا کے پیٹ بھر گیا کتے کا. اب دوسرا کتا اس کو کھانے کے لیے آیا, تب بھی کتا وہ کتے کو نہیں دے گا جو بھوکا ہے, خود اپنے پاس رکھ لے گا. اور دوسرا کتا آ بھی رہا ہے تو اس کو ڈرا کے رکا دے گا, کھانے نہیں دے گا. تو جیسے کتے کی صفتیں ہیں وہ حالت انسانوں کی تھی, خود پیٹ بھر لیتے تھے, کسی دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے. تو یہ کسی میں ہمدردی, کسی کے اندر کی اپنائیت, چاہت کسی میں نہ تھی. یہ ساری چیزیں انسانوں سے نکل گئی تھی. بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد عیب سمجھ کر زندہ دفن کر دینا, عورتوں کا استحصال کرنا, ایک بستر سے بھی کم حیثیت تھی عورت کی. تو یہ انسانی وجود میں عورت کی ذات کو عزت دے کر کہیں ماں بنا دیا, کہیں بیٹی بنا دیا, کہیں بہن بنایا, کہیں بیوی بنایا. یہ رشتوں کو بانٹ کے رشتوں کی عظمت کو انسان کے ذہن میں ڈال کر ماں سے کیسے سلوک کیا جائے اس کا سبق سکھانے والی ہستی, بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کا سبق دینے والی ہستی, بیٹیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارا جائے, بیٹیوں کو کیسا درس اور حسن اخلاق ان کو بخشا جائے, اور بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے, یہ تمام چیزوں کا اگر کسی ہستی نے درس دیا ہے تو اس درس دینے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا عالم میں تشریف لا کر انسانیت پر آپ نے احسان فرمایا. آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ کی ذات خود فرماتی ہے آپ انسان کامل ہیں. آپ کیا ہیں؟ انسان کامل ہیں. آپ آئے, آپ نے انسانیت پر احسان فرمایا. یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو ہم پیدا ہوئے, سارے آدمیوں کو جن کو آپ نے اپنی صحبت کا فیض بخشا, وہ سارے آدمیوں کو آپ نے انسان بنایا. صرف انسان نہ بنایا بلکہ دوسروں کی رہبری کے لیے ایک رہنما بنایا, اور وہی رہنما آپ کے دامن میں جگہ پائے تو اللہ نے ان کو آپ کے محبوبین میں شامل کیا, آپ کے عاشقوں میں شامل کیا, جو صحابہ کی شکل میں, صحابہ کی شکل میں, اہل بیت کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور جن کی اقتدا ہم پر لازم ہے. بہرحال آج کا یہ پہلا بیان آقا علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک تعالیٰ کس ذریعے سے دنیا میں کیسے طریقے سے روانہ فرمایا, آپ کی نور کی سیر کیسے چلی, اور پھر وہ نور ہوتا ہوا, سفر کرتا ہوا, منزلوں کو طے کرتا ہوا اس دنیا میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جلوہ افروز ہونے تک کتنے معجزات دنیا میں رونما ہوئے, کتنے واقعات دنیا میں آئے کہ آپ کے آمد کے وقت کیسے حالات بن گئے اور آپ کے آنے سے پہلے حالات کیسے بگڑے ہوئے تھے. یہ ساری باتوں کو مختصر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 15-20 منٹ تک روزانہ سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمات کو قبول فرمائے, اور یہ عید جو ہم منا رہے ہیں ہماری محبت اور عقیدت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کی جزائے جزیل عطا فرمائے. ہماری پریشانیوں کو, ہماری مشکلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا دور فرما, اور آپ کی اہل بیت کے صدقے ہم پر آنے والی بلاؤں کو رد فرما, اور ہم سب کے رزق میں, روزی میں, کاروبار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما. ہماری عمروں کو درازی عطا فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.